بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی یہ نشست درود فضل عظیم کے چوتھے چلے کے تعلق سے ہے، یعنی وہ احباب جو 3 چلے ابتدائی مرحلے کے 9 چلوں میں سے 3 چلے کر چکے ہیں، وہ چوتھا چلہ درود فضل عظیم کا کریں گے۔ ابھی میں اس کی ترکیب عرض کروں گا، آپ اس کو پڑھ بھی چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور میرے خیال سے ایک نشست ایسی ہے جس میں تمام چلوں کی تفصیل جیسے ہم نے پڑھ کر کے بتائی، تو اس کو بھی اگر آپ سن چکے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن ابھی خاص اس درود شریف کی جو ترکیب ہم نے یہاں پہ لکھی ہے مختصر ہے، بہت آسان ہے، تو وہ جیسے ابھی ہم بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ابھی جیسے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ وہ یہ کہ دیکھیں، کوئی ڈاکٹر یا حکیم وہ ناقص ہے اگر وہ خود اپنا علاج نہ کر سکے، ایسے ہی اگر کوئی مرشد وہ خود ہی بے راہ ہے تو وہ بھی ناقص ہے، نامکمل ہے کہ وہ اپنے مریدوں کی تربیت کی اہلیت نہیں رکھتے، اور وہ خود پہلے ان کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ پہلے خود تزکیہ نفس کرے، اور پھر جو ہے وہ اس کا اثر پھر ان کے مریدوں میں جیسے سرایت کرے گا۔ جب اس کا نفس پاکیزہ ہوگا، جب اس کا قلب مجلہ ہوگا، جب اس کا دماغ روشن ہوگا، تو یہ ساری چیزیں روحانیت کے توسط سے اور ایک روحانی میڈیم کے ذریعے سے اس کے مریدوں میں، اس کے متعلقین میں، اس کے محبین میں سرایت کرتی ہے۔ یہ بالکل بدیہی بات ہے اور ہر کوئی اس بات کو سمجھتا ہے، تو اس لیے جو مرشد ہے، جو رہبر ہے، جو راہبر ہے، جو راہنما ہے، اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ظاہر اور باطن بہت پاکیزہ، بہت صاف رکھے۔ تو ایسے ہی وہ عامل جو خود اپنے مسئلے کا حل نہ کر سکے وہ بھی ناقص ہے۔ مطلب عامل کہے جانے کا مستحق، سب سے کم درجے کا عامل کہے جانے کا مستحق وہ شخص ہو سکتا ہے جو خود اپنا مسئلہ کم سے کم حل کر لے، ٹھیک ہے۔ تو تمام بہت سارے مسائل ہیں زندگی میں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے روزگار کا، رزق حلال کا، روزی کا مسئلہ۔ تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ عامل خود ہی اگر افلاس کا مارا ہے، افلاس زدہ ہے، تو پھر وہ اس کے ہاتھ سے لکھے ہوئے تعویذ خیر و برکت میں اس میں کیا تاثیر ہوگی؟ تو یہ بالکل جیسے ایک قانونی قدرت ہے، اگر کوئی محبت کا تعویذ لکھنا چاہتا ہے، جیسے محبت زوجین کا کوئی نقش لکھنا چاہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو اپنی بیوی سے بہت محبت ہو، یعنی اپنی بیوی سے اگر لڑتا ہے پھر وہ محبت زوجین کا نقش لکھ کر کے دوسروں کو دے گا تو کیا خاک فائدہ ہوگا؟ ایسے ہی اگر وہ ناجائز تعلق کے ختم کرنے کے لیے کوئی نقش لکھ کر کے دے اور وہ خود معاذ اللہ اگر اس قسم کے معاملے میں اگر گرفتار ہو، تو کیا اس کا دیا ہوا یہ نقش اثر کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ تو یہ چند باتیں ہم نے تمہید کے طور پر، تربیت کے طور پر اس لیے کی تاکہ آپ اس کو سمجھیں کہ درود فضل عظیم جو ہے یہ مال و دولت میں خوب اضافے کا سبب بنتا ہے، اس کا ورد کرنا۔ لہٰذا درود فضل عظیم کا یہ چوتھا چلہ جو عاملین احباب اس کو کریں گے، وہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہنے کے لیے مال و دولت کی کثرت کی نیت سے، اور جیسے اس نیت سے کریں گے کہ کم از کم جو میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے روزگار کا وہ حل ہو۔ اور جب آپ خود اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر سی بات ہے، جیسے ابھی ہم نے مثالیں عرض کری کہ دوسروں کے مسائل پھر کیا آپ حل کریں گے، تو اس نیت سے کریں گے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو فارغ البال کیا ہے، خوشحال کیا ہے، تو یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید اضافہ کرے۔
مزید اس میں اضافہ کرے اور آپ کو خوب توفیق ہو کہ آپ انفاق فی سبیل اللہ بھی کریں، اور جیسے مطلب کہ یہ دولت جو ہے لازوال ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو زوال کی نحوست سے محفوظ رکھے، یہ نیت اس میں جیسے کر لینی ہے۔ تو اس کو نوچندی جمعرات سے آپ شروع کریں گے۔ نوچندی جمعرات عشاء کے بعد ہم نے لکھا ہے، فجر کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے، ایک ہی نشست میں پڑھنی ہے۔ یہ درود شریف درود تنجنا سے آدھا ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہے، لہٰذا وقت بہت مختصر لگنے والا ہے، 360 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، درود شریف کے آداب کو بجا لاتے ہوئے۔ تو جیسے ہم نے یہاں لکھا ہے کہ نوچندی جمعرات سے شروع کرے، روزانہ بعد نماز عشاء درود فضل عظیم 360 مرتبہ پڑھ کر 40 دنوں کا چلہ مکمل کرے۔ جمعہ کے دن سے بھی شروع کر سکتے اگر فجر کے بعد پڑھنا ہے، ورنہ آپ جمعرات کے دن عشاء کے بعد شب جمعہ سے۔ اس چلے میں درود شریف کے آداب کو بجا لاتے ہوئے نیت حصول فضل خداوندی کی کرنی ہے کہ سید الکونین صلی اللہ تعالی وسلم کی طفیل رب قدیر کا فضل ہمیشہ میرے شامل حال ہو، میں جو کچھ بھی محنت مشقت اس راہ میں کروں تو رب تعالی محض اپنے فضل سے تاثیر عطا فرمائے۔ یعنی کہ یہ نیت کر لینی ہے کہ بس میرے کرنے سے کچھ نہیں، بس یہ اللہ محض اپنے فضل سے، اپنے وہب سے اس کو قبول فرما لے اور اس میں تاثیر بخشے، آئندہ جو کچھ بھی میں کروں تو اس درود شریف کی برکت سے تو مجھے ہمیشہ کامیابیوں سے ہمکنار کرے، آمین۔ اس درود کی کثرت سے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس نیت سے آپ کو درود شریف کا یہ چلہ کرنا ہے تاکہ آپ کے اپنے معاشی مسائل حل ہوں، پھر جا کر کے نا آپ دوسروں کو خیر و برکت کے لیے کچھ وظیفہ بتائیں گے یا کوئی نقش جیسے لکھ کر کے دیں گے الوفاق سے یا اعمال رضا وغیرہ سے، تو اس میں پھر آپ تاثیر دیکھیں گے۔ تو ایک تو یہ آخر میں ایک بات یہ عرض کروں گا، بالکل ایسے لوگ جن کو کسی قسم کے اوراد و وظائف کا تجربہ نہیں ہے، کبھی وہ ایسا اتفاق ہی نہیں ہوا ہے کہ وہ 15 سے 20 منٹ بھی بیٹھ کر کے کسی وظیفے کو پڑھیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ان کو کسی بھی قسم کے عملیاتی چلے میں بیٹھنے سے پہلے ایک بیسک تیاری، ایک بنیادی تیاری کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اس تیاری کو نہیں کریں گے تو لازمی طور پر رجت کے شکار ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی بنیاد میں جو ہے، مطلب ان کا وہ استعداد بیدار ہی نہیں ہوا ہے جو عملیات کی تاثیر کو سہار سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 9 چلوں کی ترکیب ہے، المختصر یہ کہ یہ آپ کے اندر میں اگر تو وہ عامل بننے کی استعداد ہوگی تو اس کو بیدار کر دے گا، اور وہ اس طور پر بیدار ہوگا کہ پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ ہاں اب جو اس سے بڑے بڑے اعمال ہیں تو وہ اس کے سہارنے کی قوت میرے اندر اللہ کے فضل سے ہے، اور پھر رفتہ 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 ترقی کرتے جائیں گے۔ تو آج کی نشست میں اتنی سی باتیں جو ہم نے عرض کی اس کو ملحوظ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس چلے میں آپ کو کامیاب کرے۔ اچھا ایک بات، جس بطور وظیفہ ہر کوئی ہماری بہنیں مائیں اس کو 100 مرتبہ اگر اس کو اپنے ورد میں رکھیں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا اور گھر میں خوب خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ اور یہ نسخہ آپ لے لیں گے، یہ الوفاق کی 7ویں قسط میں ہے، اگر کسی کے پاس نہیں ہو تو وہ جیسے ہمارے اس نمبر پہ میسج کر کے ہمارے عملہ سے یہ حاصل کر لیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہے۔